بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ وسیلہ اور طلب شفاعت۔ سوال: اللہ تعالی کی طرف وسیلہ بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 وسیلہ جائز، نمبر 2 وسیلہ ممنوع۔ وسیلہ جائز: اللہ تعالی کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، یا اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ استعمال کرنا، یا زندہ انسان سے دعا کرانا، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ جو زندہ تھے کو دعا کے لیے کہا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت وفات پا چکے تھے کا وسیلہ استعمال نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کا مطالبہ کرتے اور خود یہ دعا پڑھتے: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم پہلے تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے تو تو ہمیں بارش دے دیتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اب بھی بارش نازل فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ بارش برس پڑتی۔ سورۃ الاعراف آیت 180 میں ارشاد باری تعالی ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت 35 میں فرمان الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر قتادہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسندیدہ عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ حاصل کرو۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی کسی کو پریشانی لاحق ہو یا رنج و غم سے دوچار ہو تو مذکورہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے اس کی پریشانی کو دور کر کے اسے فرحت اور شادمانی نصیب فرمائے گا۔ اس دعا میں آپ نے یہ الفاظ بھی ذکر کیے: اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، آپ کو وضو اور دیگر ضروریات پیش کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ میں نے عرض کی، بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم اپنے اس مطلب کے لیے بہت زیادہ سجدوں سے میری مدد کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں مروی غار والوں کا قصہ مشہور ہے، جسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 آدمی ایک سفر کے دوران میں بارش کی وجہ سے کسی غار میں داخل ہوئے تو غار کے منہ پر چٹان آ گری، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا، اس مشکل سے ہم کسی صورت نجات نہیں پا سکتے مگر یہ کہ ہم اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کی تو وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ غار سے نجات پا گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی محبت کو بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی اپنے پیغمبر سے محبت کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت اللہ تعالی کی صفت ہے۔
وسیلہ ممنوع، فوت شدگان کو پکارنا یا انہیں حاجت روا خیال کرنا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، شرک اکبر کی ایک قسم ہے۔ سورہ یونس آیت 106 میں ارشاد باری تعالی ہے، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا وسیلہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مثلا یوں کہا جائے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعا قبول فرما، ایسا کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، انہوں نے دعا کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وسیلہ استعمال نہیں کیا۔ بعض اوقات اس طرح کا وسیلہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب کے واسطے کا محتاج ہے، جیسا کہ افسران بالا اور حکام دنیا ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے خالق کی مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے جو شرک ہے۔ سوال: کیا دعا کے لیے کسی بشر کا واسطہ ضروری ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، دعا کسی بشر کے واسطے کی محتاج نہیں، بلکہ براہ راست اللہ تعالی سے مانگی جائے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت 186 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم۔ بلا شبہ تم ایک ایسی ہستی سے دعا کر رہے ہو جو سننے والی ہے، قریب اور علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ سوال: کیا زندہ سے دعا کرائی جا سکتی ہے؟ جواب: ہاں، زندہ کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، فوت شدہ کو نہیں، جیسا کہ سورہ محمد آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ زندہ تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ معافی مانگو اپنے لیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ جامع ترمذی میں ہے، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا، ادعو اللہ ان یعافینی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت عنایت فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کروایا کرتے تھے۔ ذخیرہ احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہو، لہذا کسی فوت شدہ سے دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کیا ہے؟ جواب: آپ کا واسطہ دعوت و تبلیغ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الہی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 67 میں فرمان الہی ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان کہا، ہم آپ کے متعلق اللہ کا پیغام پہنچا دینے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد۔ اے اللہ گواہ رہنا۔ سوال:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کس طرح سے طلب کریں؟ جواب: یہ سفارش اللہ سے مانگنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ الزمر آیت 44 میں ارشاد باری تعالی ہے: قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا میں ان الفاظ کی تعلیم دی: اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے ایک دعا کو محفوظ رکھا ہے، وہ سفارش انشاءاللہ میری امت کے اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ سوال: کیا زندہ سے سفارش لینا جائز ہے؟ جواب: دنیاوی امور میں زندوں سے سفارش لی جا سکتی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت 85 میں ارشاد الہی ہے: جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ سنن ابی داود میں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو، ایسا کرنے سے تمہیں اجر ملے گا۔ سوال: نعت رسول میں مبالغہ آمیزی کا کیا حکم ہے؟ جواب: مبالغہ آمیزی اور غلو ہرگز جائز نہیں ہے۔ سورۃ الکہف آیت 110 میں ارشاد باری تعالی ہے: صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، میرے متعلق حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا، میں صرف بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ اطراء مدح و تعریف میں مبالغہ کرنے کو کہتے